الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، ہمارے موجودہ دور کے بلکہ موجودہ دور میں زمانہ جاہلیت کے گناہوں میں سے، خرابیوں میں سے جو سب سے بڑی خرابی ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں سب سے شدید قسم کی وعید آئی ہے، وہ سود ہے۔ اب بھی رائج ہے ہمارے نظام میں، اور اسلام سے پہلے بھی رائج تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھا۔ سود آپ جانتے ہیں، ویسے ربا کا لفظ قرآن پاک میں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، حدیث میں بھی۔ ربا کا لغوی معنی تو ہے اضافہ، زیادتی، اور شریعت کی اصطلاح میں ربا کہتے ہیں کہ کس کو کوئی قرض دے کر یا کوئی اور ایسا لین دین کہ جس میں شرط ہو، ایسی زیادتی، ایسا اضافہ جو کسی بھی چیز کا عوض نہ ہو، کسی بھی چیز کے بدلے میں نہ ہو، تو اس کو ربا کہا جاتا ہے عربی میں، یا انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو سود کہا جاتا ہے، جو قطعی طور پر حرام ہے اور نظام کے لیے نظام کو تباہ کرنے والی چیز۔ قرآن پاک میں زمانے سے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی راج تھا۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں مشرک لوگ کیا کہتے تھے، اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا يقومون یعنی من قبورهم، وہ نہیں اٹھیں گے اپنے قبروں سے، الا كما يقوم الذي، مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے خبدی بنا دیا۔ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، یہ آزاد اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو ربا کی طرح ہے۔ بیع یعنی جو تجارت ہے، لین دین ہے، کرنا، کوئی چیز خریدنا بیچنا، خرید و فروخت۔ انہوں نے وہ کیا کہتے تھے، عجیب منطق، انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے، یعنی سود کو انہوں نے مشبہ بھی بنا دیا ہے اور خرید و فروخت کو مشبہ بنا۔ سود کی طرح مطلب کیا کہ سود تو ویسے ہی جائز ہے،
تو خرید و فروخت بھی جائز ہے. یہ نہیں کہا کہ سود خرید و فروخت کی طرح ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہے. تو سود تو ویسے بھی جائز ہے تو خرید و فروخت بھی جائز ہے. مثلاً وہ کہتے تھے کہ دیکھیں جس طرح سود میں کیا ہوتا ہے، اضافہ لینا ہوتا ہے، اسی طرح تجارت میں بھی تو اضافہ ہی ہوتا ہے. آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، زیادہ قیمت پر بیچتے ہیں تو اس میں بھی تو آپ اضافہ لیتے ہیں. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. حالانکہ بالکل غلط بنتا ہے. خرید و فروخت میں ایک شخص اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے اور اپنی توانائی اس میں صرف کرتا ہے، پھر اس میں پروفٹ کا بھی امکان ہے، لاس کا بھی امکان ہے. اور یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے. مداربت میں اگرچہ کوئی محنت نہیں لگا رہا، ایک کا سرمایہ ہے دوسری کی محنت ہے، لیکن اس میں پروفٹ بھی ہے لاس بھی ہے. ربا میں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور پھر تجارت میں کیا ہوتا ہے، آپ کا جو کیپیٹل ہے، آپ کی جو اصل رقم ہے وہ ڈوب سکتی ہے، وہ محفوظ نہیں ہے. سود میں کیا ہے، محفوظ ہے. تو یہ بالکل آپس میں ایک نہیں ہے، الگ الگ. لیکن وہ یہ کہتے تھے. تو خیر اب وہاں پہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا اور ربا کو حرام کر دیا. یہ اللہ کا حکم ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا سود کو حرام کر دیا، اعلان فرمایا. اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر سے اس کا اعلان کرتا ہوں، اس کی شروعات میں اپنے گھر سے کرتا ہوں. میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قرض دیا ہے سود پر، وہ ختم. اب وہ سود نہیں لے سکتے، ہاں جو اصل اماؤنٹ ہے وہ لے سکتے ہیں. تو ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں. اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سخت قسم کے بارے، سب سے زیادہ وعید جس چیز کے بارے میں آئی ہے نا قرآن پاک میں، وہ سود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2-3 آیت چھوڑ کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لا چاہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی ماندہ سود ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگلی جو آیت ہے نا، میں تو کبھی کبھار پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اتنی سخت وعید کسی اور گناہ پر نہیں ملتی. تو کیا فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم لوگوں نے سود نہ چھوڑا تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. پھر اعلان جنگ تم قبول کر لو، تم گوئے کہ برسر پیکار آ گئے ہو اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے. اس سے بھی کوئی بڑی وعید ہو سکتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو 1 درہم بھی سود کا کھاتا ہے تو وہ گویا کہ 36 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی سوچ 36 دفعہ. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور سب سے ہلکا گناہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے. اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نظام نہیں چل سکتا. ہم دنیا کے ساتھ کیسے چلیں گے، ہماری معیشت کیسے چلے گی؟ ہماری معیشت کی تو بنیادی سود پر ہے. حالانکہ بالکل غلط نظریہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے وہ اسلامک بینکنگ لایا. دیکھیں اسلامک بینکنگ جو ہے اس پر یقین ہے کہ اس میں سود نہیں. ہم بالکل مکمل اسلام میں کہنا شاید مشکل ہو، کیونکہ ارد گرد سارا سود ہی سود ہے، اور اس کے اندر اسلامک بینکنگ ہے اتنی سی. ٹھیک ہے، ربا سود اس میں نہیں ہے. ہم مکمل اسلامک شاید نہ کہہ سکیں ہم. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ظاہر ہے یہ لائن. اور 2009 میں 10 میں بینکر صاحب بھی معلوم صاحب میں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ بڑی پوسٹ پر ہے. 2009 میں جو بحران آیا تھا، سب کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تمام بینکوں کو لپیٹ میں لی، لیکن اسلامی بینک میں کوئی بحران نہیں تھا.
اور ابھی تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے مطلب گویا کہ ایک طرح کی پابندی ہے کہ آپ کمرشل ونڈو نہیں کھول سکتے، اسلامک ونڈو کھولے آپ. گویا اسٹیٹ بینک میں ایک بندہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کچھ سال پہلے کوئی ایسے بندے آئے ماشاء اللہ، انہوں نے بڑا کام کیا، اللہ تعالیٰ ایسے پہلے فرماتے ہیں. تو اب یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اچھا، سود کی مختلف شکلیں ہیں. ایک تو کمرشل بینک میں آپ جو ہے نا سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، وہ اس پر جو ملتا ہے انٹرسٹ سود ہے، اگرچہ اس کا لکھا ہوتا ہے PLS، لیکن وہ بڑا انعام ہے، وہ سود ہی ہے، یہ سود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک کاروبار کرتے ہیں تو برآمد درآمد کے لیے آپ کو LC کھلوانی پڑتی ہے. یہ ضروری ہے، لیٹر آف کریڈٹ، جس کو اردو میں اعتماد نامہ کہتے ہیں. اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. اگر وہ مخصوص مدت میں آپ پیمنٹ نہیں کرتے تو پھر مارک اپ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے، وہ بھی سود ہے. تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے آپ LC کھلوائیں، لیکن جو مدت ہے اس مدت کے اندر آپ پیمنٹ کریں تو یہ سود نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اچھا جی کیا ہوتا ہے، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں جی، کمیٹی کسی کی نکل آئی 1 لاکھ کی، اچھا اس پہ بولی لگتی ہے، ایک کون خریدے گا 90,000، کون خریدے؟ ایک کہتا ہے میں 90,000 کے خریدتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں 80,000 کے خریدتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں 70,000 کے خریدتا ہوں. تو جو کم بولی لگاتا ہے اس کو لے لیتے ہیں. اب اس نے 70,000 کی وہ کمیٹی خرید لی، لیکن ادائیگی اس نے کر لی 1 لاکھ کی، ناجائز سود. اسی طرح کسی کی کمیٹی نکلے مثلاً 30ویں، ٹھیک ہے، کسی کی کمیٹی ہے مثلاً 10ویں. اب 10ویں جو کمیٹی جس کی اس کو ضرورت ہے پیسوں کی، تب وہ جس کی 30ویں کمیٹی نکل آئی ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے دے دو، اور میری کمیٹی آپ لے لو 10ویں. اچھا 1 لاکھ ہے تو یا تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 70,000 دوں گا، آپ 1 لاکھ دیں گے، یا ٹھیک ہے 1 لاکھ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے 1,20,000 دیں گے. سود ہے، حرام ہے، اس طرح ہو رہا ہے. اچھا جی اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی، مثلا کسی نے کسی کو قرض دیا ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، اب اس سے وہ مکان لیتا ہے رینٹ پر، کرایہ پر. مکان کا کرایہ ہے 20,000، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو رینٹ پر لے رہا ہے اس نے اس کو 20 لاکھ قرض دیا ہو، اس کے لیے وہ لگا رہا ہے 10,000. کیوں؟ ڈر رہا ہے کہ اگر میں 20,000 رینٹ لگاؤں گا تو مجھے کہتا مجھے دے دو 20 لاکھ قرض مجھے واپس. سود ہے. دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا حدیث میں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعة فهو ربا، ہر وہ قرض جو منفعت کھینچ لے وہ سود ہے. منفعت کا لفظ ہے، رقم کا لفظ نہیں ہے. کسی بھی منفعت کسی بھی قسم کا فائدہ. اب آپ نے 20 لاکھ اس کو قرض دی ہوئے، آپ اس سے مکان رینٹ پہ لے رہے ہیں، اصل رینٹ اس کو 20,000 ہے، آپ 10,000 لے رہے ہیں تو 10,000 فائدہ لے رہے ہیں نا، یہ منفعت نہ آگے، یہ سود ہے. کسی سے جو ہے کسی نے آپ سے مکان لیا ہے، مکان لیا ہوا ہے، یا آپ سے گاڑی لی ہوئی، اپنے گھر کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اپنا گھر آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، ہم اپنے الفاظ میں اس کو گھر بھی رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، تو اس سے اگر آپ اس میں خود رہتے ہیں سود ہے. آپ کسی اور کو رینٹ پہ رہتے ہیں سود ہے. ان کو منفعت ہے نا، اب منفعت حاصل کر رہے ہیں، منفعت میں آگے یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں عام ہے. اچھا اس کے علاوہ پرائز بانڈ ہے. پرائز بانڈ میں کیا ہوتا ہے، حکومت کو قرض کی ضرورت ہے، حکومت قرض لے لیتی ہے، مختلف لوگوں سے قرض لیا، اب قرض لے لیے، اب حکومت کیا کرتی ہے جب قرض لیتی ہے تو سود کے ساتھ واپس کرتی ہے نا. اب بجائے یہ کہ الگ الگ لوگوں کو سود دیں، سب کو، جس میں 2,000 3,000 5,000 10,000 50,000 لوگ ہیں، سب کو سود دیں، وہ سب کو سود دینے کے بجائے وہ کچھ لوگوں کو انعام کے صورت میں دیتی ہے.
वो देना सबको था, लेकिन वो देती है कुछ अफराद को। सूद है, ये सूद है, नाजायज। इसी तरह जो है ना इंश्योरेंस कंपनियां जो काम करती हैं उसमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, अच्छा जी, सूद है इसमें, और इसके बाद उसमें गरर भी है, गरर भी है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है जी, महाना आपने मिसाल के तौर पर गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई हुई, आपने जो भी किस्त है 50,000 है, 1 लाख है, 1 साल के लिए जमा कराए। अगर साल में कोई अल्लाह ताला बचाए कोई तसादम हो गया तो आप जितना खर्चा है 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अगर ना आए तो आप जो 50,000 का 1 लाख था वो उड़ गए, गरर है। और साथ साथ उसमें अगर कोई तसादम हो गया सूद भी है। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें क्या होता है जी, उसमें भी होता है जी, किस्त जमा कराते हैं, किस्त जमा कराते हैं जी, जितने 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, जितने भी है जी, बता देते हैं 20 लाख बाद आपको 50 लाख, 20 साल बाद आपको 50 लाख मिलेगा। अदायगी कम की होती है, सूद। अगर मुआवजा हो जाए 2-3 माह बाद भी या 1 साल बाद फौत हो जाए तो उन्होंने 50 लाख देना है, सूद है। और ये चल रहा है, हमारे निज़ाम का हिस्सा है। हम कहते हैं कि जी इसके बगैर हम चल नहीं सकते, तो ये ऐसा नहीं। देखिए कि ज़माने जाहिलियत में भी तो चल रहा था ना, ज़माने जाहिलियत में भी ऐसे करते थे, किसी को कर्ज दिया और 1 लाख रुपए दिया मिसाल के तौर, 1 साल बाद कितना वापस करना है आपने, 1,20,000 वापस करना है। साल पूरा हो गया, उसके बाद पैसे नहीं है, चलो नहीं दे सकता, 1 साल मजीद मुद्दत देते हैं, 1,40,000 वापस करें, वहाँ डबल हो जाएगा सूद। इस तरह दुगना। तो वो हज़रात भी तो कहते थे कि नहीं हम इसके बगैर नहीं चल सकते, लेकिन उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौत हुई और बिल्कुल इसका खात्मा कर दिया। तो सबने देख लिया कि उसके बाद निज़ाम चला कि नहीं चला। तो इसलिए जो है ना ये बात कहना कि हम इसके बगैर नहीं चल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का धोखा है। तो इसलिए सबसे जो हर एक शख्स की जिम्मेदारी, लेकिन जो बड़े ओहदों पर है उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि सबसे बुनियादी काम जो है ना वो सूद का खात्मा है। तो अभी वो फैसला 2027 तक है कि 2027 में जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना, आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 2027 में सूद का खात्मा। इसके लिए आप लोग दुआ करें। हम जो कर सकते हैं आवाज़ उठा सकते हैं। और अब सुना है कि मतलब कुछ संजीदगी पाई गई, ये भी सुना है कि आज कमेटियाँ बन चुकी हैं, वो इस पर मुख्तलिफ पहलुओं से काम कर रही है। क्या वो जाहिर है कि मतलब इससे निकलना है तो उसका मतलब भी तो सोचना है ना, और करना क्या है। तो अल्लाह ताला करे कि इस हमारे मुल्क से इस गुनाह का खात्मा हो जाए, और हमें जो है ना हर नमाज के बाद इसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बुराई को इस मुल्क से ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आप आज़ाद को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।